أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 25ویں پارے کا چوتھا رکوع سورہ شورى کی آیت نمبر 24 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ مشرکین مکہ قرآن کریم کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ یوں کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود بنایا ہے اور اللہ کی طرف نسبت کر دیتے ہیں۔ اس پہ اللہ نے فرمایا کہ کیا وہ یوں کہتے ہیں کہ افترا علی اللہ کذبا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر جھوٹ گھڑا ہے، یعنی اللہ کا کلام نہیں ہے اور کہتے ہیں اللہ کا ہے۔ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ، اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، یعنی آپ کچھ کہہ ہی نہ سکے۔ تو جو کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں یہ ان کے اپنے پاس سے نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ وَيَمْحُو اللَّهُ الْبَاطِلَ، اللہ باطل کو مٹاتے ہیں اور حق کو ثابت کرتے ہیں اپنے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، تم جو کرتے ہو اللہ جانتا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والے جو نیک عمل کرنے والے ہیں وہ اللہ کی بات کو مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو مزید انعام دے گا۔ ایک تو ہے کہ نیک اعمال کا بدلہ وہ تو اللہ دے گا، اللہ کہتا ہے میں اپنی طرف سے مزید انعام دوں گا، اور یہ ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں کہ مزید انعام کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا دیدار کرائیں گے، یہ مزید انعام ہوگا۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ اپنے بندوں کا رزق کشادہ کر دے، خوب دے دے، تو لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو بندے ایسے ہیں جو زمین میں بغاوت شروع کر دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دولت زیادہ نہیں دیتا۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ، اللہ تو رزق نازل کرتا ہے اندازے کے مطابق، جتنا اللہ چاہتا ہے اتنا رزق دیتا ہے۔ بعض مرتبہ انسان کو کسی دوسرے پر بڑا ترس آتا ہے کہ بیچارہ بڑا غریب ہے، اس کو بھی اتنی دولت ملی ہوتی، یہ بھی خوشحال ہوتا، تو اس کا جواب ہے یہ کہ اللہ اگر بندوں کا رزق کشادہ کر دے تو اللہ کو تو پتہ ہے کہ یہ بندے جو ہے نا یہ پھر بغاوت کریں گے، اور ایسا ہوتا ہے۔ اچھے بھلے دیندار ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں،
ایک دوسرے کا خیال کرنے والے ہوتے ہیں، 4 پیسے آ جاتے ہیں تو نمازوں سے بھی گئے اور دوسروں کی خیر خواہی سے بھی گئے، پھر تکبر آ جاتا ہے، پھر غریبوں کو سمجھتے ہی کچھ نہیں۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میں سب کو رزق زیادہ نہیں دیتا، اللہ کو پتہ ہے کس کو کتنا دینا ہے، تو اللہ اس حساب سے لوگوں کو رزق دیتا ہے۔ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، اللہ اپنے بندوں کی ہر بات کی خبر بھی رکھتا ہے اور ہر چیز کو دیکھ بھی رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، جب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی تو پھر اللہ ہی ہے جو بارش برساتا ہے۔ کئی مہینے گزر جاتے ہیں، بارش نہیں ہوتی اور بندے مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر مہربانی کرتے ہیں اور بارش نازل فرماتے ہیں۔ وَيَنْشُرُ الرَّحْمَةَ، اللہ اپنی رحمت کو بکھیر دیتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ ہی دوست ہے، کام بنانے والا ہے اور اللہ قابل تعریف ہے، یعنی ہر انسان کے کام بنانے والا اللہ ہے۔ ایمان والوں کا دوست اللہ ہے۔ 6 پارے میں ہم پڑھ چکے، اللہ نے منع فرمایا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا دوست اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، ایمان والے ہیں جو نمازی ہیں۔ اور وہاں فرمایا کہ تمہارے دوست تو وہ ہونے چاہیے جو رکوع میں بھی سخاوت کرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے، رکوع میں تھے، تو کسی فقیر نے آواز دی کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ آپ کے کانوں میں آواز پڑی تو رکوع ہی میں چاندی کی انگوٹھی اتار کر اس کی طرف پھینک دی، نماز ہی میں۔ یعنی اتنا انتظار نہیں کیا کہ نماز ختم کر کے پھر دیکھوں گا، بس کانوں میں آواز پڑی، انگوٹھی اتار کر ادھر پھینک دی۔ یہ ادا اللہ کو پسند آئی تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارا دوست اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، ایمان والے ہیں جو رکوع میں بھی سخاوت کرتے ہیں، تو ان سے دوستی کرو۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں کا بنانا اور زمینوں کا بنانا۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ کبھی غور تو کرے انسان کہ 7 آسمان اوپر نیچے اور پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان بہت فاصلہ، اور پھر اتنا بڑا آسمان انسان تو دیکھ ہی نہیں سکتا، بلکہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو ناپ لے کے کتنا بڑا آسمان ہے اور کتنی ہائٹ ہے۔ یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں یہ اندازے ہیں لوگوں کے، تو یہ اللہ کی قدرت۔ وما بث فیہما من دابہ، پھر آسمانوں اور زمینوں میں جتنے جاندار اللہ نے پھیلائے یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، کافر کہتے تھے نا کہ جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قدرت کو دیکھو، جو اللہ 7 آسمان بنا سکتا ہے، 7 زمینیں بنا سکتا ہے، وہ اللہ ان سب کو جمع کرنے پر قادر ہے، جب چاہے جمع کر لے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ 21ویں پارے میں بھی ہم پڑھ چکے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ یہ جو زمین پہ فساد بپا ہوتا ہے، زلزلے آ جاتے ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں، بعض دفعہ سمندروں میں ایسا ہوتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں یہ انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور یہ سارے گناہوں کی سزا نہیں۔ بعض مرتبہ اللہ بعض گناہوں کی سزا دیتا ہے دنیا میں تاکہ بندہ توبہ کر لے،
سارے اعمال کا نتیجہ اور سارے گناہوں کی سزا یہ تو آخرت میں ہوگی۔ تو اسے اللہ فرماتے ہیں کہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ابھی تو اللہ بہت سارے تمہارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بعض گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں مصیبت پہنچاتا ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم اس قابل نہیں ہو کہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دو کہ اللہ کی پکڑ سے تم بچ جاؤ، اللہ تمہیں پکڑ نہ سکے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم جو مرضی کر لو، اللہ کی پکڑ سے نہیں نکل سکتے۔ آگے 27ویں پارے میں سورہ رحمان میں آ رہا ہے، اللہ نے انسانوں اور جنات کو کہا، خاص طور پہ جنات سے کہا کہ اے جنات، اگر تم میں طاقت ہے تو اللہ کی یہ جو کائنات ہے اس سے باہر نکل کے دکھاؤ، آسمانوں سے زمینوں سے باہر نکل کے تو دکھاؤ، تم میں کوئی طاقت نہیں، تم نہیں نکل سکتے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جب اللہ پکڑے گا تو پھر نہ کوئی تمہاری مدد کرنے والا ہوگا، نہ کوئی تمہارے کام آنے والا ہوگا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ دیکھو، کتنے بڑے بڑے بحری جہاز سمندروں میں چلتے ہیں، کل اعلام، ایسے لگتا ہے جیسے پہاڑ کھڑے ہیں، بہت بڑے بڑے بحری جہاز ہوتے ہیں، پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت نہیں کہ وہ چل رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں اِن یشاء یسکن الرِّیحَ، اللہ چاہے تو ہوا روک دے، اور یہ پہاڑ پہ، پانی پہ، یہ جو بحری جہاز ہے پانی پہ کھڑے رہیں، آگے چل ہی نہ سکے۔ ان فی ذلک لآیات، ان چیزوں میں غور کرو، اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی، لیکن انہیں جو صبر کرے اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کرے۔ او یوبقہن بما کسبوا، اللہ چاہے تو ایسا بھی تو کر سکتا ہے کہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک ہی کر دے، ختم کر دے، اللہ کر سکتا ہے۔ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، ابھی تو اللہ بہت گناہوں کو معاف کر رہا ہے۔ 14ویں پارے میں ہم پڑھ چکے، 22ویں پارے میں ہم پڑھ چکے کہ اگر ہر گناہ پر اللہ پکڑ شروع کر دے تو کوئی زمین پہ زندہ نہ بچے۔ کون ہے جو گناہوں سے پاک ہو؟ صرف نبی کی ذات ہوتی ہے معصوم، صرف نبی معصوم ہوتے ہیں، باقی کوئی معصوم نہیں۔ کسی سے بڑا گناہ، کسی چھوٹا گناہ، کسی سے تھوڑے، کسی سے زیادہ ہو جاتے ہیں، کوئی جان بوجھ کے کرتا ہے، کوئی لا علمی میں کر جاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہر گناہ پہ رب پکڑ شروع کر دے تو زندہ کوئی نہ بچے، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو مہلت دی، اور بار بار اللہ یہی کہتے ہیں میرے بندے، میں تمہیں یہ وارننگ دیتا ہوں، جھنجھوڑتا ہوں کہ توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جو لوگ ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں، اللہ کی آیات کو مانتے نہیں یا غلط مطلب نکالتے ہیں، تو یہ جان لیں گے کہ مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، کہ ان کے پاس بچنے کی جگہ نہیں ہے۔ ابھی تو یہ جھگڑ رہے ہیں نا، اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ کتنے ظالم لوگ ہیں بعض جو قرآن کریم کو پاؤں کے نیچے روند رہے ہیں، اور بعض ایسے ظالم ہیں جو آگ میں جلا رہے ہیں، بعض ایسے ہیں جو قرآن کریم پر پیشاب کر رہے ہیں، ایسے ظالم ہیں۔ یہ امریکہ نے جو گوانتا نامو بے میں جو بنا رکھے تھے قید خانے، وہ پنجرے نما بنا رکھے تھے جس میں مجاہدین کو قید کیا ہوا تھا اس نے، تو ان پر یہ ظلم بھی کرتا تھا کہ ان کے سامنے قرآن کریم کو واش روم میں پھینکتا تھا کہ دیکھیں مسلمان کے جذبات کیا ہے، کہ ہماری بات مان جائے۔ اور اس سے بڑھ کر بہت کچھ کیا اس نے، بالکل ننگی لڑکیاں بھیجی کہ اس مجاہد کے پاس بیٹھ جاؤ، اس کو ورغلاؤ، اور وہ کئی دن اس کو ورغلاتی رہیں اور مجاہد نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔
ایسے تو نہیں دنیا میں اسلام باقی ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے اسلام کے لیے، وہ تو جنہوں نے اپنے جانوں کے نذرانے دے دیے، اولادیں قربان کر دیں اور اپنے ایمانوں کی حفاظت کی، یہ اسی کی برکات ہیں کہ آج دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے۔ درجنوں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ فما اوتیتم من شیء، اور تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے نا، یہ دولت ہمارے پاس ہے، مکان ہیں، جائیدادیں ہیں، گاڑیاں ہیں، جو کچھ بھی ہے، اللہ کہتے ہیں اس سے دنیا کا فائدہ ہے، یہ دنیا کا سامان ہے، لیکن جو نیک عمل کرو گے اس کا جو بدلہ رب کے ہاں ملے گا، خیرن، وہ اس دنیا کی دولت سے بہت بہتر ہوگا، بہت بہتر، وَأَبْقَىٰ، اور وہ اجر باقی رہنے والا ہے۔ دنیا میں جو کچھ مل رہا ہے یہ باقی رہنے والا نہیں، یا تو یہ چیزیں فنا ہو جاتی ہیں یا بندہ فنا ہو جاتا ہے۔ وہ جس طرح ایک بادشاہ نے مکان بنایا بہت خوبصورت، تو اس نے اپنی رعایا کو بلایا، دعوت بھی کی، اور اس نے کہا کہ اس مکان میں کوئی کمی ہو تو بتاؤ۔ تو سب تعریفیں کر رہی، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت۔ ایک درویش بیٹھا ہوا تھا اللہ والا، انہوں نے کہا جی آپ نہیں بولتے، انہوں نے کہا سب تعریفیں کر رہے ہیں بہت اچھا ہے، لیکن اس میں 2 خامیاں ہیں۔ اب بادشاہ چونک گیا کہ یہ اللہ والا درویش یہ خامی نکال رہا ہے۔ انہوں نے کہا بتاؤ کیا خامی ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک خامی تو یہ ہے کہ آپ یہ مکان چھوڑ کے چلے جائیں گے، موت آ جائے گی نا، آنی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک دن یہ مکان بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیں بڑے سے بڑے انجینئر کیا کہتے ہیں، 100 سال کی لیمٹ بتاتے ہیں، جتنی مضبوط بلڈنگیں بناتے ہیں کہتے ہیں اس کی عمر 100 سال ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کچھ بوسیدہ ہوتے کچھ وقت زیادہ گزر جاتا ہے، اور آپ دیکھ لیں ہر 50-60 سال کے بعد مکان نیا بنتا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں جی پرانا ہو گیا، ڈیزائن پرانا ہو گیا، بدلو جی نیا بنا لو، کوئی کہتے ہیں بوسیدہ ہو گیا، کمزور ہو گیا، گرنے والا ہے، نیا بنا لو۔ تو دنیا کا جتنا بھی سامان ہے یہ صرف دنیا کی حد تک ہے، لیکن جو دین ہے اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا، اور وہ دنیا سے بہت بہتر بھی ہوگا، اور وہ بدلہ ہمیشہ کا رہنے والا ہے۔ وہاں کی جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ کی، جو جنت میں جائے گا جنت سے نکالا نہیں جائے گا، اور جو نعمتیں ملیں گی ان نعمتوں پر زوال نہیں ہوگا۔ وہاں جو جوانی ملے گی اس پہ بڑھاپا نہیں آئے گا، وہاں جو صحت ملے گی اس پہ بیماری نہیں آئے گی، وہاں کی چیزیں ہمیشہ کی ہیں۔ لیکن یہ ملیں گی کن کو؟ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا، کن کو ملیں گی؟ اللہ کہتے ہیں للذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، کافروں کو نہیں، ایمان والوں کو۔ پھر ایمان والوں کے اندر اور صفات بھی تو ہونی چاہیے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو رب پر بھروسہ کرنے والے، اللہ پہ بھروسہ کریں تو اللہ ان کو یہ نعمتیں دے گا۔ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ، جو اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے بچاتے ہیں۔ یہ پہلے بھی گزر چکا 19ویں پارے میں بھی، کہ اللہ کو بندے پسند ہیں جو اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچائیں، چھوٹے گناہ تو اللہ ویسے ہی معاف کر دے گا، بڑوں سے تو بچے، کسی نہ کسی نیکی کی وجہ سے اللہ چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف کر دیتا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکی کرتے ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، فضائل اعمال میں آپ پڑھتے سنتے بھی ہیں، کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں سے کیے ہوئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب کلی کرتا ہے تو منہ سے جو گناہ ہوئے معاف ہو گئے، جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے میں آنکھ بھی ہے اور ناک بھی ہے، اس سے جو گناہ ہوئے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یوں ایک ایک عضو کے دھونے پر گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر اگر پھر بھی گناہ رہ گئے ہوں تو حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان نیت باندھتا نا اللہ اکبر، اب وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، جب وہ رکوع میں جاتا ہے نا تو اس کے گناہوں کی گٹھڑی باندھ کر اس کی کمر پہ رکھ دی جاتی ہے، پھر وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم،
اللہ کو یہ تعریف بڑی پسند آتی ہے، پھر بندہ کہتا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے میری یہ تعریف سن لی، تو اللہ کہتے ہیں کہ جو گناہوں کی گٹھری رکھی تھی نا، بس جب تو نے سمع اللہ کہا تو سمجھ لے سارے گناہ گر گئے، ختم ہو جھڑ گئے۔ تو چھوٹے گناہ اللہ ویسے معاف کر دیتا ہے، بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ والفواحش، بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور یہ جو جنتی لوگ ہوں گے ایمان والے، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ غصے میں پاگل ہو گئے، نہیں، غصہ آتا ضرور ہے، غصہ آنا انسانی فطرت ہے، لیکن غصے پر کنٹرول کرنا اور پھر کسی کو معاف کر دینا یہ ایمانی صفت ہے۔ چوتھے بارے میں ہم نے پڑھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت علی، والد کا نام بھی علی ہے، بیٹے کا نام بھی علی ہے، اور یہ عربوں میں رواج ہے، اولاد کا نام دادے کے نام پہ رکھتے ہیں۔ تو علی بن حسین بن علی وضو کر رہے تھے، باندی وضو کرا رہی تھی، تو اس کے ہاتھ سے وہ لوٹا چھوٹ گیا، تو وہ ان کے کپڑوں پہ پانی گر گیا، انہیں بڑا غصہ آیا۔ لیکن وہ اس زمانے کے لوگ تھے نا کہ باندیاں اور غلام بھی قرآن پڑھتے تھے، اب تو ہمارے بڑوں کو نہیں آتے، تو وہ اس وقت قرآن پڑھتے تھے۔ جب دیکھا نا کہ اس سید زادے کو غصہ آیا تو اس نے آیت پڑھی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، وہ جو غصہ پی جاتے ہیں، آپ مسکرا دیے۔ پھر اسے آگے پڑھا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، فرمایا جا معاف کر دیا، غصہ ختم۔ اب وہ باندھی تھی، وہ سمجھ گئی کہ آج سید زادہ آل رسول اہل بیت کا فرد آج جوش میں ہے۔ اس نے کہا اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو حضرت علی نے کہا جا تجھے آزاد کر دیا۔ تو غصہ تو آتا ہے، لیکن جو غصے کو پی جائیں یہ ایمان کی نشانی ہے۔ والذین استجابوا لربہم، جو اپنے رب کی بات کو مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وامرہم شورا بینہم، اور اپنے معاملات آپس میں مشورے سے طے کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے جو ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ صفات ہیں ایمان والوں کی۔ اور اگر کوئی ان پر ظلم کرے تو ہم ینتصرون، یہ انتقام بھی لیتے ہیں۔ انتقام لینا یہ شریعت کے خلاف نہیں، یہ بھی یاد رکھیے۔ اصل تو بہت اچھی بات ہے کہ بندہ معاف کر دے، لیکن اگر انتقام لینا چاہے تو اسلام نے اجازت دی ہے۔ اور وہ انتقام کیسا؟ اللہ کہتے ہیں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، جتنا کسی نے ظلم کیا اتنا ہی بدلہ لے، اس سے زیادہ نہیں۔ 14ویں پارے کے آخر میں ہم پڑھ چکے ہیں، غزوہ احد کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش کا غسلہ کیا تھا کافروں نے، بے حرمتی کی تھی، اعضاء کاٹے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اختیار ملا نا تو 70 کافروں کا یہ حال کروں۔ اس پہ اللہ نے آیت اتاری وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر انتقام لینا چاہیں تو صرف اتنا انتقام لیں جتنا آپ کے ساتھ ظلم ہوا۔ یعنی ایک کافر کے ساتھ تو آپ ایسا کر سکتے ہیں، 70 کے ساتھ نہیں، لیکن آپ چونکہ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر آپ صبر کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ نبی علیہ السلام کو فرما رہے ہیں صبر کر لیں زیادہ بہتر، لیکن اگر انتقام لیں تو اتنا جتنا ظلم ہوا۔ ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہی جو کچھ ہوتا ہے، کوئی ذرا سی بھی اتنی سی بھی کوئی زیادتی کر لے تو اس کو اتنا بڑا بنا کر اور پورے خاندان کو اس کے لپیٹے میں لے لیتے ہیں، جی انتقام لینا ہے۔ بھائی انتقام اتنا جائز ہے جتنا ظلم ہوا، پھر بھی اگر کوئی معاف کر دے اور صلح کر لے تو فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اللہ کہتے ہیں کہ اس کا اجر پھر میرے ذمے، میں تجھے اجر دوں گا۔
انہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلم، مظلوم آدمی اگر انتقام لیتا ہے، بدلہ لیتا ہے تو ما علیہم من سبیل، اس کو الزام نہیں دے سکتے، اس کو الزام نہیں دینا کہ تو کیا کر رہا ہے، بھئی وہ مظلوم ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جس پہ ظلم ہوا وہ انتقام لے تو اسے کچھ نہیں کہنا، کیوں؟ وہ مظلوم ہے۔ ہاں، الزام اس کو دینا ہے جس نے ظلم کیا ہے، یعنی ظالم کے خلاف بولو، مظلوم کے خلاف نہ بولو۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ امریکہ ظالم ہے کہ نہیں؟ ساری دنیا کو پتہ ہے، پوری دنیا میں جنگیں وہی چھیڑتا ہے، وہ حملے کرتا ہے، ظلم وہ کرتا ہے۔ مظلوم جب اس کے مقابلے پہ اٹھتا ہے تو پھر ہمارے جیسے کمزور ایمان والے بھی کہتے ہیں نہیں نہیں انہوں نے زیادتی کی ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ اور بھائی ان کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ تو مظلوم ہے، اس سے کہو جو ظالم ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے ظالم کے خلاف بولو، مظلوم کے خلاف نہ بولو۔ 13ویں پارے میں ہم نے پڑھا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی طرف مائل نہ ہونا، ادھر جھکاؤ نہیں کرنا، مظلوم کی طرف جھکاؤ رکھو۔ اور اگر ظالموں کی طرف جھکاؤ رکھو گے تو جہنم میں جاؤ گے، یہ قرآن کا فیصلہ۔ اب ہم دیکھ لیں، ہم کہتے ہیں جی ساری بحثیں چھوڑ دو، یزید بعض کہتے ہیں کافر تھا، بعض کہتے ہیں لعنتی تھا، بعض کچھ کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت کہتے ہیں وہ ظالم تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، قاتل تھا۔ بعض کہتے ہیں نہیں جی نہیں بڑا نیک تھا۔ ہم کہتے ہیں چلو ظالم تھا کہ نہیں، اتنا تو مانتے ہو نا کہ ظلم تو کیا نا اس نے، اسی کی دور حکومت میں واقع کربلا ہوا نا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ظالم کی طرف جھکاؤ نہیں کرنا۔ اس لیے ہم یزید کی حمایت نہیں کرتے کیونکہ وہ ظالم تھا۔ اللہ کہتا ہے مظلوم کی حمایت کرو، ہم کربلا کے شہداء کی حمایت کرتے ہیں کیونکہ مظلوم تھے۔ اور جو ظالم کا ساتھ دے گا قیامت کے ظالم کے ساتھ ہوگا، جو مظلوم کا ساتھ دے گا وہ قیامت کے مظلوم کے ساتھ ہوگا۔ اتنا تو ہر بندہ مانتا ہے کہ کربلا میں ظلم ہوا ہے، اور ظالم جنہوں نے عملاً ظلم کیا وہ بھی اسی کی رعایت تھی یزید کی۔ یزید نے کون سا بدلہ لیا ان سے؟ کون سی سزا دی؟ کوئی بھی نہیں۔ تو یہ ظالم خود تھا، تو اس لیے ہم ظالم کے ساتھ نہیں دیتے، ہم مظلوم کا ساتھ دیتے۔ تو یہاں اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مظلوم کو تانا نہیں دینا، اسے کچھ نہیں کہنا، بلکہ اس ظالم کو تانا دینا ہے جس نے ظلم کیا ہے، جس نے ناحق بغاوت کی ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں دردناک عذاب ہے۔ یا اجازت دے دی کہ بدلہ لے سکتے ہو، انتقام لے سکتے ہو، لیکن اگر کوئی صبر کر جائے، اگر کوئی صبر کر جائے وغفر، اور ظالم کو معاف کر دے، ان ذلک لمن عزم الامور، ہے یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے، بڑے اعلیٰ کاموں میں سے، ہمت کے کاموں میں سے ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ نے مظلوم کو انتقام کی اجازت بھی دے دی کہ اگر ہمت نہیں ہے صبر کرنے کی، برداشت کرنے کی، تو جتنا ظلم ہوا اتنا بدلہ لے لے، اس کی اجازت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب